إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک سے پہلے مہینہ شعبان کا ہے اور اس مہینے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب کی. یہی وجہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے اور کثرت سے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اور عبادت میں زیادہ مشغول ہو جاتے تھے. ابھی جو شعبان میں ایک رات آنے والی جس کو 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ منگل کے دن ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک رات ہے، ایک شب ہے جس میں اللہ رب العزت رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے کیونکہ وہ رات بہت ہی اہم ہے. اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا، یعنی آسمان دنیا پر اپنی تجلی نازل فرماتا اللہ رب العزت. اور پوری رات اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھنے والا ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں. یہ پوری رات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے ندا دیتا ہے اور پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح یعنی فجر تک یہ اعلان چلتا ہے. اس لیے ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ رات دوستوں بہت اہم ہے. دیکھیے اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا 2 راستہ ہے، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. جب ایسی رات ہم کو میسر ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم صبر اور شکر صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت ہم کو مل گئی ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، کوئی بڑی نعمت یا کوئی مصیبت اور پریشانی ہمارے اوپر آ گئی ہم اس پر صبر کریں، ہم صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں. حالانکہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی درخت لگایا اور اس میں یہ نیت کر لی کہ اس درخت میں اس لیے لگا رہا ہوں اس درخت کو کہ اس کے سائے میں کوئی چلنے والا مسافر آرام کرے گا یا کوئی جانور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں پناہ لے گا، تو اس پر بھی تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ کام لیا کہ مسافر اس کے سائے میں آرام کر رہا ہے اور چرند و پرند جانور جو ہے اس کے سائے میں آرام کر رہے ہیں.
یا اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق دی، ہم نے کسی غریب کی مدد کی، تو اس پر بھی ہم کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری ذات کو منتخب کیا کہ میں اس کی مدد کے لیے اپنی جیب سے میں نے اس کو رقم نکال کر دی، اور اللہ رب العزت نے مجھے سبب بنایا ہے اس کا۔ یا اسی طریقے سے آپ نے کسی بیمار کرسی کی، چاہے ہاسپٹل کے اندر چاہے گھر کے اندر، اب آپ نے اس سے تسلی کے 2 بول آپ نے کہہ دیے کہ دیکھو تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تم کو شفا مل جائے گی، یہ تسلی کے 2 بول تم نے اس بیمار کو بول دی، تو اس تسلی کے 2 بول بولنے سے اس مریض کو جو سکون حاصل ہوا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مریض کو یہ کہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو شفا دے دے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ جلدی گھر واپس آ جاؤ گے۔ دیکھیے ہوگا تو وہی جو اللہ رب العزت نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن ہمارے تسلی کے 2 بول دینے سے اس کو تسلی ہو جائے، اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ آپ کبھی کسی غمزدہ کے دل کو تسلی دے کر دیکھیں کہ اس کے دل کو کس طریقے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہوگا تو وہی جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کو کوئی بھی چیز دنیا کی بدل نہیں سکتی، ہمارے 2 بول اس کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے۔ اگر اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں موت لکھ دی گئی ہے تو پھر ہمارے تسلی کے 2 بول اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے، لیکن تسلی کے 2 بول دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیمار کے دل کو سکون پہنچ جائے، اور بیمار کے دل کو ہماری ذات سے سکون پہنچ گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے میری وجہ سے اس مریض کے دل کو سکون پہنچایا۔ دیکھیے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ بالکل اٹل فیصلہ ہوتی ہے، اس تقدیر میں کبھی بھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت تبدیلی کر سکتا ہے۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کے تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر یہ بندہ فلاں کام کرے گا تو میں اس کی زندگی کو بڑھا دوں گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا، نیکی کا معاملہ کرو۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا اور احسان کا معاملہ کرو۔ تو یہ جو نیکی اور احسان ہے یہ انسان کی زندگی کو بدلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کب؟ جب وہ تقدیر معلق ہوتی ہے تب، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو میں اس کی زندگی کو بڑھا دوں گا، یا میرا بندہ یہ کام کرے گا تو میں اس کے کام کو بڑھا دوں گا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک شرط پر معلق کر رکھا ہے، جب وہ شرط پائی جائے گی تو وہ چیز وجود میں آئے گی۔ اور ایک تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم میں کسی بھی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن تقدیر مبرم میں اللہ رب العزت کبھی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نظر مانتے ہیں، نظر تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے کسی غریب کو دے دوں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، یا اتنے روزے میں رکھ لوں گا۔ یہ آپ نے نظر مانی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کام آپ کا ہو گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے نظر مانی تھی اس نظر کی بنا پر میرا یہ کام ہو گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے، نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہم
تقدیر میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ چیز تم کو مل جائے گی. نظر بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا شکر کا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی رات یا کوئی نعمت ہم کو میسر ہو تو اس نعمت کے حصول کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم تو نعمت صرف میں نے کہا نا کہ اسی کو سمجھتے ہیں جو ہم کو مل جاتی ہے. کوئی دیکھی ہوئی چیز کسی نے کچھ ہم کو لا کے دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا کوئی مصیبت ہم سے دفع ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس پریشانی کو ہم سے دور کر دیا، اللہ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے. نہیں دوستو، شکر کی بہت ساری قسمیں. دیکھیے ایک قصہ لکھا ہوا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. لکھا ہے کہ میرٹھ میں دو شخص رہتے تھے اور وہ دونوں دہلی کا سفر انہوں نے کیا. ایک اس میں سے مسلمان تھا اور ایک غیر مسلم تھا. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں. وہ دونوں میرٹھ سے دلی کے سفر کے لیے نکلے. راستے میں وہ جو مسلمان تھا اس نے اپنے غیر مسلم دوست سے کہا کہ دیکھ بھائی مسلمان ہو جا، اور تو جس چیز کی عبادت کرتا ہے، جس چیز کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے اور جس چیز کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، یہ تو تیرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. تم ان کے سامنے اپنے ماتھے کو کیسے ٹیکتے ہو اور یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ راستے پر اس کو سمجھاتا رہا کہ مسلمان ہو جا. دلی تک پہنچتے پہنچتے اس غیر مسلم کے دل میں یہ بات آ گئی کہ واقعتاً یہ بات صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اتنی باتیں جو مجھے سمجھائے ہو وہ بات تو مجھے بہت اچھی لگی، لیکن میرا ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس اللہ کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، جس اللہ کو معبود سمجھ رہے ہو تم اور مجھ کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ آپ کا خدا بھی، کیا اللہ بھی مسلمان ہے؟ میرا بس ایک سوال ہے کہ جس خدا کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، کیا وہ خدا بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ اس نے کہا خدا بھی مسلمان کا نہیں. اس کی کیا دلیل تمہارے پاس ہے کہ وہ خدا بھی، وہ اللہ مسلمان ہے؟ اس کی دلیل میرے پاس لے کر آؤ، پھر میں مسلمان ہو جاؤں. کسی نے کہا بھائی میں دیکھو زیادہ پڑھا لکھا نہیں، ہم دلی چلتے ہیں، دلی کے قریب پہنچ گئے ہیں. دلی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، ان کے پاس ہم چلتے ہیں، ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں. اب وہ دونوں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور مسلمان نے کہا کہ حضرت میں اس کو میرٹھ سے لے کر آیا ہوں اور یہ میرا دوست ہے، میں اس کو راستے پر سمجھاتا رہا کہ مسلمان ہو جا، اور اس نے اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی ہے، لیکن اس کا ایک سوال ہے کہ کیا اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر لے کر آؤ. عبد العزیز محمد اللہ علیہ کی سوچ میں پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گا، پہلے آپ اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ اللہ بھی مسلمان ہے، پھر میں آپ کی بات کو ایکسپٹ کروں گا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور ایک عقلی جواب دیا اس کو. دیکھیے یہ عقلی جواب جو ہے نا، یہ صرف آپ کے ہندوستان کے اعتبار سے، اور یہ عقلی جواب بس ایسے ہی دے دیا تھا حضرت اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ بھی مسلمان ہے. وہ عقلی جواب صرف آپ کے اس ہندوستان میں ہی چلے گا. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں ڈوب گئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اللہ بھی مسلمان ہے اور میں اس کی دلیل تم کو دیتا ہوں.
جانتے ہیں کہ آپ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اس میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ حکم دیا ہے فَاذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دے سکتا ہے نا. ارے غیر مسلم تو تھوڑی نہ دے گا، ہندو تھوڑی نہ دے گا گائے ذبح کرنے کا حکم. اب گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دے سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسلمان ہے. اب اس کے دل میں حضرت کی عقلی دلیل جو اس کے دل میں آ گئی، یہاں واقعتاً گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ بھی مسلمان ہے. اب اس شخص نے فوراً حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی اسلام قبول کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت کے سامنے یہ عرض کیا کہ اے اللہ اس میں عبدالعزیز کا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ شخص میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے. اس کے اسلام لانے کا وقت آ چکا تھا، بس فرق اتنا ہے کہ تو نے مجھ کو اس کا سبب بنا دیا. اس کے مقدر میں ایمان لکھا جا چکا تھا کہ ایمان لائے گا، تو نے مجھے صرف اس کے ایمان لانے کا سبب بنایا ہے، باقی میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے. اس پر بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو بھی نعمت ہم کو ملے ہم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو رات آ رہی ہے بہت اہم رات ہے دوستوں. اس رات میں ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاریں گے. فضول مصروفیات میں، فضول مشغولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. دیکھیے اس رات میں بہت ساری بدعات اور بہت ساری رسومات بھی لوگ انجام دیتے ہیں. آپ کو رسومات اور بدعات سے بچتے ہوئے اس رات کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں. پہلے سے تیاری کر لیں. نماز مغرب کے بعد جو ہے نوافل پڑھیں اور مغرب کی نماز با جماعت پڑھیں. اسی طریقے سے عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں اور اسی طریقے سے فجر کی نماز با جماعت پڑھیں. اور مغرب کے بعد سے ہی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیں، کیونکہ مغرب کے بعد سے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے. میں نے کہا کہ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اس رات کو رکھا ہے. یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلہ تو اللہ رب العزت نے کر دیا پہلے ہی، جو جس کا جیسا نصیب ہے جیسی تقدیر ہے اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے. لیکن اس رات میں اللہ رب العزت سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال میں کون مرے گا کون زندہ ہوگا، کون مرے گا اور کس کی زندگی کا آغاز ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کے اوپر کون سی پریشانی آئے گی، کون سا خیر اس کے اوپر آئے گا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ایک سال کے لیے اس کے متعلق جو فرشتے ہیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العزت اسی رات میں تقدیر کے فیصلے کرتا ہے. اسی رات میں تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، صرف فہرست جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ کا بھی عجیب قانون ہے. ایک طرف تو اللہ رب العزت سب کے تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے اور اس رات میں فیصلے نازل ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. فیصلہ بھی ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات تجلی فرما رہی ہے کہ کوئی ہے اس رات میں جو ہم سے مانگ سکتا ہو، کوئی ہے اس رات میں جو ہم سے اپنی بیماری کے لیے شفا کی دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ رب العزت فیصلہ بھی کر رہا ہے اور فیصلے کے ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی سن رہا ہے.
کہ آؤ میں اس رات میں بہت اہم فیصلہ کر رہا ہوں، تم کو بھی کچھ اگر لینا ہے تو اس رات میں مجھ سے مانگ لو، میں ان فیصلوں میں تمہارا بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بتائیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی اگر ہم اس رات کو فضول مصروفیات میں خرچ کر دیں اور بیجا رسومات میں اور بدعات کے اندر اس رات کو ہم ضائع کر دیں۔ دیکھیے اس رات میں ایک بدعت لوگوں کے اندر، ایک رسم کہہ لیجیے لوگوں کے اندر، بلکہ اس ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر خاص طور سے یہ مشہور ہے کہ اس رات میں روحیں جو ہے آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور گھروں میں تشریف لاتی ہیں۔ یہ رسم جو ہے، یہ خیال مسلمانوں کے دلوں میں ہے کہ اس رات میں ہمارے گھروں کی جو روحیں مردہ، وہ ساری روحیں ہمارے گھروں میں تشریف لاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس رات میں صاف صفائی کرتے ہیں اور نئے نئے بستروں کا انتظام کرتے ہیں اور بستر نئے نئے لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روحیں جو ہے بہت تھکی ہوئی ہیں بیچاری، وہ آ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گی بستر پر پہنچ کر آرام کریں گی۔ یہ فضول کی رسم ہے اور یہ بیجا خیال ہے دوستو۔ کوئی بھی روح اس رات میں کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ بری روح ہو چاہے نیک روح ہو۔ اللہ رب العزت نے روحوں کا جو مقام رکھا ہے اسی مقام کے اندر وہ روح رہتی ہے۔ بغیر اللہ رب العزت کی اجازت کے کوئی بھی جن اور انس، جنات اور انسان یا کوئی روح اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر نیک ہے تو اس کی روح علیین کے اندر موجود ہے، اور اگر بری روح ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے سجین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ روحوں کا دو مقام ہے، اس مقام سے روحیں اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اس لیے خیال کرنا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں، ان کے استقبال کے لیے نئے نئے بستر لگانا یہ بیجا خیال ہے دوستو۔ اس خیال کو آپ دل سے نکال دیجیے اور کرنے کا جو کام ہے آپ اس رات میں کیجیے۔ کرنے کا کام کیا ہے میں نے بتایا، کرنے کا کام ہے یہ کہ آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت سے اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں۔ امت پریشان ہے، آپ امت کی پریشانی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، فلسطین میں، اسی طریقے سے برما میں، اسی طریقے سے ملک شام کے اندر مسلمانوں کا برا حال ہے۔ دوستوں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یہ حالات ہیں، اللہ یہ سال ہمارے اوپر ایسا گزار دیجئے کہ ہمارے اوپر سے حالات ختم ہو جائیں۔ ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے رزق کے لیے اگر پریشان ہے تو اپنے رزق کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی تنگی کے اندر گزر رہی ہے، یا اللہ میرے رزق کو کشادہ کر دیجیے۔ جو بھی دعا مانگنی ہے اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور دوسری بدعت جو ہے اس رات میں یہ ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو جو ہے رنگ روگن کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس رات میں اگر رنگ روگن کریں گے تو پھر ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ دوستو یہ خیال بھی غلط ہے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے گھروں کو 2-3 دن پہلے سے سجانے لگتے ہیں، اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو رات میں دیکھتے ہیں اس رات میں کہ کوئی کمی تو نہیں ہے کہ برکت ہمارے گھر سے اٹھ جائے، اور پوری رات اسی میں گزار دیتے ہیں۔ جو کرنے کا کام تھا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ فضول مشغولیات میں مشغول ہو گئے۔ شیطان بہت چالاک ہے، کیونکہ شیطان کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار مردوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت کرتا ہے۔ بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت، ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو کلب،
قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ جب شیطان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اتنے سارے لوگوں کی اگر مغفرت ہو گئی تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا، میں نے ان لوگوں کو جو پریشان کیا ہے، اتنا بہکایا ہے، اگر مغفرت میں لگ گئی اللہ رب العزت کے سامنے دعاؤں میں لگ گئے تو پھر ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے ان کو کسی ایسے کام میں لگا دو کہ یہ پوری رات عبادت ہی نہ کریں۔ جب عبادت نہیں کریں گے تو پھر مغفرت اللہ رب العزت کی نہیں ملے گی ان کو۔ اس واسطے شیطان نے ہم کو عبادت سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف لگا دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، نوجوانوں کو تو اس رات میں شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہے گاڑی لے لیتے ہیں اور پوری رات جو ہے پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ دوستو ہمارے نوجوان بھائی کو خاص طور سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان جو ہے ہمارا بہت کھلا ہوا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی نہ کریں، اس لیے ہم اس رات میں گاڑی کو دوڑانے کے بجائے مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے تو اس تنگی کو دور ہونے کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس رات میں ہمارے مسلمان بھائی بھی اپنے بچوں کو رقم دیتے ہیں کہ اس رقم سے تم آتش بازی کرو، پٹاخے پھوڑو۔ یہ تو بالکل غلط چیز ہے دوستو۔ یہ رسم جو ہے، چونکہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہ رسم غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر آئی۔ شریعت میں پٹاخے کا اور آتش بازی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبھی بھی خوشی کے موقع پر شریعت نے آتش بازی اور پٹاخے کا کوئی تصور نہیں دیا۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آیا ہے ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ یہ اپنے شادی بیاہ کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ رسم ہمارے اندر بھی چلی آئی، اس لیے اس رات میں آتش بازی سے اگر ہم آتش بازی کریں گے تو جو لوگ بیچارے مسجدوں میں عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت میں خلل ہوگا، اور ہم ان کی عبادت میں خلل کا سبب بنیں گے، تو کہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم دور نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے اس رات میں خاص طور سے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے کوئی بھی رقم نہ دیں۔ اگر بچے ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں تو آپ ان کو مسجد میں لے کر آئیں، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ ان کو گھر والے کے حوالے کر کے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ گھر والوں کے حوالے کر کے اس واسطے میں نے کہا کہ بہت سارے والدین جو ہے ایسے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچے دیکھتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو فائدہ اٹھا کر گئے دکان سے پٹاخے لے کر آئے اور پھوڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے ان بچوں کو گھر والوں کے حوالے کر کے آئیے، اور جو سمجھدار بچے ہیں ان کو مسجد میں آئیے، کہ مسجد میں آ کر تھوڑی دیر بھی اللہ رب العزت کی اگر عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا، اور ان کی زندگی جو بے سکونی سے گزر رہی ہے، پریشانی سے گزر رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو اس رات میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے، آتش بازی کے لیے کوئی بھی رقم نہ دیں۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی کہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا قبرستان جانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے دوستو، اصل عبادت جو ہے نا، یہ ہے کہ ہم مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کے سامنے جیسی بھی ہم عبادت کریں، نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یا قرآن کی تلاوت آتی ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، یا نفل نماز پڑھیں، یہ سب سے مقدم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں، لیکن زندگی میں صرف ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ بات یاد رکھیے۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان شب برات میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اطلاع دے کر، کسی کو بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے،
بلکہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا. حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا کہ میرا بستر خالی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے جنت البقیع میں تشریف لے گئی. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس موجود ہیں. تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا اور امت کو بھی آپ نے اس بات کی تلقین نہیں کی تھی کہ میرے ساتھ تم لوگ قبرستان چلو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. اگر اس وجہ سے ہم قبرستان جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں, تو ہم قبرستان جا سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑے فقیہ ہیں پاکستان کے, مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ شریعت کا جو کام جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے, اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا صرف ایک مرتبہ ثابت ہے, تو ہم کو بھی اگر اس کی اتباع میں قبرستان جانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کریں, عبادت کریں, اس کے بعد قبرستان پر جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. لیکن بھیڑ کی شکل میں نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, ویسے ہی آپ اکیلے قبرستان جا کر اپنے مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کر کر واپس تشریف لائیں. اور بہت سارے لوگ اس رات میں قبروں پر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں. دیکھیے دوستوں, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بہت اچھا مشورہ. اگر آپ کو اچھا لگے تو اس بات پر عمل کیجیے. آپ جن پیسوں سے پھول خریدتے ہیں اور اس کو قبر پر لے جا کر سجاتے ہیں, آپ اسی پیسے کو, جتنے کا وہ پھول آپ خرید رہے ہیں, 200 روپیہ, 300 روپیہ, 500 روپے, جتنے کا آپ پھول خرید رہے ہیں, اس روپے کو کسی غریب کو دے دیجیے. کسی غریب کو وہ روپیہ 500, 400, 300 روپیہ جس کا آپ پھول خریدتے اور اس کو قبر پر ڈالتے, لے جا کر اپنے مرحوم کی, اس پیسے کو آپ کسی غریب بندے کے حوالے کر دیجئے اور دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ, یہ پیسہ جو میں نے اس غریب کو صدقہ دیا ہے, اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچ جائے گا. اس میں اللہ رب العزت آپ سے زیادہ خوش ہوگا کہ اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوگا کہ اس نے ایک میرے بندے کی ضرورت کو پوری کیا, اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو روپیہ آپ نے خرچ کیا تھا اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو اللہ رب العزت پہنچا دے گا. اس لیے اگر آپ ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پھول ڈالنے کے بجائے اس پھول کا جو جتنی بھی رقم, یعنی وہ پھول جتنی بھی رقم میں ملتا ہو, وہ رقم آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں, زیادہ بہتر ہے. اس کا ثواب آپ اپنے مرحوم کو پہنچا دیں. تو دوستو, یہ چند باتیں شب برات کے متعلق تھی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے دوستو, یہ منگل جو آ رہا ہے, اسی منگل کو جو ہے شب برات ہے. اس لیے آپ اپنے وقت کو فارغ کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ہی اہم رات ہے. اگر اس رات میں بھی ہم محروم رہ گئے, اللہ جو کہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس لیے اس رات میں رہ گئے تو بڑی خیر سے ہم محروم رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, صرف 1 منٹ کو حدیث کا حوالہ دیں گے کہ دیکھیے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے, حدیثوں میں بالکل صحیح حدیثیں ہیں, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دیں. جو مسئلہ جیسا ثابت ہے میں نے آپ کے سامنے ویسا عرض کر دیا. یہ جو شب برات کے متعلق 15 شعبان کے متعلق جو حدیثیں ہیں یقیناً ضعیف ہیں, لیکن ضعیف حدیث اس وقت معتبر نہیں ہوتی جب اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث ہو. بھائی میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کروں گا, کیوں؟ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث ہے, میں صحیح حدیث پر عمل کروں گا. لیکن اس کے مقابلے میں, اس ضعیف کے مقابلے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر حدیث ضعیف ہے اور اس کی تائید دوسری کئی حدیثوں سے ہو جائے تو پھر اس کا ذوق جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کے بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے,
وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان سب باتوں پر دھیان مت دیجیے۔ کم سے کم 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ جب 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت مروی ہے تو پھر اس رات کو بے اصل کہنا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دین کے اندر بلکہ دین سے لوگوں کو دور کرنا ہے اور دین پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی دوسرے کی بات پر کوئی توجہ نہ دے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے آپ اس رات کو اہم عبادت کے اندر گزاریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔